عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. ایک شخص دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اور زیادتی کرنے والا زخمی ہو جاتا ہے. آغاز اس نے کیا، ابتدا اس نے کی، مگر زخمی بھی خود ہو گیا. اب وہ دیت کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ کام تم نے شروع کیا، پھڈا تم نے ڈالا اور زیادتی تم نے شروع کی ہے. اب اگر تمہیں زخم لگ گیا ہے تو اس کی کوئی دیت نہیں. قضیہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں دو شخص میں لڑائی ہو گئی اور لڑائی کے دوران ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا ہاتھ اپنے منہ میں دبا کر دانتوں سے کاٹ لی اور دبائے رکھا دانتوں کو، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ جیسے کٹنے کے قریب ہو گیا. اس قدر اس نے چھوڑا نہیں اور اس کو دبا رہا اور کاٹ رہا. ان رجلا عض ید رجل، کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے ہاتھ کو چبا لیا، منہ میں ڈال کے چبا لیا. فنزع یدہ من فمہ، تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے باہر نکالا، کھینچا. فوقع ثنیتاہ، تو اس کے آگے کے دو دانت ٹوٹ کے نیچے گر گئے. ثنیہ یہ آگے کے چار، دو دانت اوپر کے دو دانت نیچے کے، جو سامنے کے ہیں ان کو ثنایا بولتے. تو دو دانت وہ کھینچنے کی وجہ سے گر گئے، ٹوٹ گئے. فاختصم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ قضیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور کہا کہ مجھے جو ہے وہ دیت چاہیے، اسے میرے دانت توڑے، مجھے دیت چاہیے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یعض احدکم اخاہ کما یعض الفحل، تم اپنے بھائی کو کاٹتے ہو، اس کے ہاتھ کو، جسم کو کاٹتے ہو فحل کی طرح. فحل ہر مذکر جانور، اونٹ ہو یا گھوڑا ہو یا گدھا ہو، اس میں جو مذکر ہے نر اسے فحل بولتے ہیں. کہ فحل جانوروں کی طرح اپنے بھائی کو کاٹتے اور پھر خود ہی دیت کا مطالبہ کرتے. یعنی تمہارا مقصد یہ ہے جب تم نے اپنے منہ سے اس کو چک مارا اور اس کا ہاتھ اپنے منہ میں لے لیا اور تمہارا مقصد کہ باہر نہ نکالے، اندر ہی رکھے تاکہ میں کاٹتا رہوں. نکالنا تو تھا اس نے، جب نکالا تو دانت ٹوٹ گئے. تو آغاز تم نے کیا، زیادتی تم نے کی. فرمایا کہ لا دیت لک، اس میں دیت نہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی زیادتی میں ابتدا کرتا ہے مگر زخم بھی خود ہی کھا لیتا ہے تو اس کے لیے دیت نہیں کوئی. جی.